ہماری خواہش ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ واپس اپنی پوزیشن پہ چلے جائیں اور ملک کے کسی معاملے میں کوئی دخل نہ دیں. اور مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے کہ پاکستان کی یعنی تباہی کی سب سے بڑی وجہ فوج کی مداخلت ہے پالیٹکس کے اندر. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ الیکشن ہو گئے اور پاکستان میں ظاہر ہے سب سے بڑا ایونٹ الیکشن ہی ہوتے ہیں. آلموسٹ یہ کوئی 300 ارب روپیہ لگ گیا اس کے اوپر. ظاہر ہے اتنی ہیوی بجٹ کے ساتھ سمجھ لیں جس طرح کسی انسان کی زندگی میں شادی کا دن اہم ہوتا ہے، قوموں کی زندگی میں الیکشن کا دن اسی لیول کا ہی ہے. ظاہر ہے آپ نے مستقبل کا اپنا کوئی حکمران چوز کرنا ہے. اور میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر پی ٹی آئی کے جو سپورٹ کردہ آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے باقی پولیٹیکل جماعتوں سے، تو بجائے یہ کہ انہیں کسی طریقے سے ڈرا دھمکا کے مجبور کیا جائے کہ وہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں، تو اس طرح کی گورنمنٹ کوئی پائیدار نہیں ہوگی. میرا خیال ہے پھر انہی کو موقع دینا چاہیے. تو میرا خیال ہے اب معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اگرچہ یہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے جو ڈلا ہے، ووٹ کو عزت دو والا ووٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو ڈلا ہے جو نظر آ رہا ہے. نہیں، اس میں عمران خان صاحب کی اپنی مقبولیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن بیسیکلی جو بیانیے والا معاملہ جو ہے اس نے بھی کافی ٹریگر کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی حتمی رزلٹ نہیں ہے، لیکن میں تو دونوں طرف کے لیے تیار ہوں. اور اگر انڈیپینڈنٹس جیتے ہیں تو بجائے ان انڈیپینڈنٹس کو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ میں دھکیل کے شامل کرنے کے، میرا خیال ہے الیکشنز کا انتظار کیا جائے، وہ والے الیکشنز جو پی ٹی آئی کے انٹرنل الیکشنز ہیں، اس کے بعد پھر موقع دیا جائے کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی میں واپس چلے جائیں. ظاہر ہے ان کے نام کے اوپر انہوں نے ووٹ لیا ہے. اور اگر یہ لوگ اس طریقے سے کریں گے کہ ووٹ وہ پی ٹی آئی کا لیں اور کسی دوسری جماعت میں چلے جائیں تو مستقبل میں تو اپنی سیاست گنوا بیٹھیں گے. تو یہ ہم نے حشر یعنی باقی لوگوں کا تو دیکھا ہے ماضی میں بھی. تو ان چیزوں سے انسان کو اصلاح والا معاملہ کرنا چاہیے. میں تو الحمدللہ آج صبح آلموسٹ جب پولنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس سے پہلے ہی پہنچ چکا ہوا تھا پولنگ سٹیشن پہ، کیونکہ مجھے تھا کہ بعد میں رش ہو جائے گا، پھر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. تو اپنے جو کاؤنٹر میں پہلا تھا جو انٹر ہوا ووٹ ڈالنے والوں میں. اب میں نے ووٹ کس کو ڈالی ہے یہ تو میں نے نہیں بتانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پوسٹ ایسی ہے کہ اس میں میری یعنی پسند ناپسند کو پھر وہ لوگ فالو کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے جو پولیٹیکل میٹرز ہیں ان میں پسند ناپسند کو گھسیڑیں. ہر ایک شخص کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ یا جماعت کو ووٹ ڈالے. بس میں ہمیشہ ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہیں مذہبی پیشوا نہ بنایا کریں. یہاں پہ مجھے اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم مذہبی پیشوا کا درجہ دے دیتے ہیں اور پھر ان کے غلط کرتوتوں کے اوپر بھی پردہ ڈالتے ہیں، جھوٹا دفاع کرتے ہیں. یہ بات غلط ہے. غلطی کو غلطی کہیں اور جو اچھائی ہے مخالف کی اسے بھی ایکسیپٹ کریں. ابھی بھی میں یعنی اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو ان کے مخالفین نے ان کے ساتھ کیا. ماضی کی تلخیوں کو بھلا کے ملک کو آگے لے کے چلیں، ساری جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کے. اب کے پی میں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اکثریت لے جائے گی. تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جوڑ توڑ کی سیاست شروع کر دی جائے اور جان بوجھ کے اگر ایک جماعت جیتی ہے تو آپ کسی طریقے سے ان کے چند لوگ اپنے ساتھ ملا کے تو اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں. نہیں، چلنے دیں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی سندھ میں نظر آ رہا ہے کہ لے جائے گی، تو ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے. اگر عوام ایجوکیٹ ہوں گے تو وہ خود دیکھ لیں گے کہ ہمیں کتنا بینیفٹ دیا کسی جماعت نے. اسی طریقے سے اگر پنجاب میں نون لیگ لے جاتی ہے یا پی ٹی اے کے جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ لے جاتے ہیں تو جس کی بھی گورنمنٹ بنے وہ مخالفین کے ساتھ بدلے اتارنے والا معاملہ نہ کریں، ملک کی طرف کوئی توجہ دیں. ملک کی اکانومی کدھر گر پڑی ہے اور آپ کی پسندیدہ لیڈرشپ کے اوپر آنے سے قطعاً یہ نہیں ہوگا کہ ملک سنبھل جائے گا جب تک کہ ہم ملک کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کریں گے. خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ زرداری صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، ملک کے لیے سوچیں، خدا کے لیے، اور کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چلیں. تو گورنمنٹ جس کی بھی آئے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ مخالفین کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں. اور اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کے ساتھ بگاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ملک کا. پہلے اپنی سپیس کریٹ کریں. جن ڈیموکریٹک کنٹریز کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہاں بڑی محنت لگی ہے انہیں اوپر آنے میں، وہاں کے لیڈرز نے پرفارم کیا ہے.
یہاں پہ ہمارے لیڈرز اس طرح پرفارمنس دیتے نہیں ہیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیچ میں کود پڑتی ہے. یقیناً آئینی طور پہ وہ غلط ہے. تو سب سے زیادہ مخالف ہیں. میں تو شروع سے یعنی ایک ڈیموکریٹک ذہن رکھنے والا بندہ ہوں. تو میں تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے اس وقت سے مانتا ہوں جب ابھی نواز شریف صاحب نکالے نہیں گئے تھے. انہوں تو نعرہ بعد میں لگایا نا. تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے تو آ کے بالکل 2022 میں یہ نعرہ لگایا. تو ہم تو پہلے سے تھے. لیکن فوج ایک ریالٹی ہے, اسے ایکسیپٹ کریں, سپیس گین کرنے کی کوشش کریں. ہماری خواہش ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ واپس اپنی پوزیشن پہ چلے جائیں اور ملک کے کسی معاملے میں کوئی دخل نہ دیں. اور مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے کہ پاکستان کی یعنی تباہی کی سب سے بڑی وجہ فوج کی مداخلت ہے پالیٹکس کے اندر, ایوب خان سے لے کے آج کی ڈیٹ تک. لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کے اپنا آرگومنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم سیاستدانوں کے حوالے کر دیں گے تو یہ کر دیں گے. بھائی آپ لوگوں نے اپنے بھی حوالے رکھ کے تو کیا نکال لیا ملک سے؟ ملک تو آگے پھر بھی کوئی نہیں گیا. تو مہربانی کر کے 5 دفعہ اسمبلیاں انسانوں کی طرح چلنے دیں, وہ اپنا ٹائم پورا کریں. انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھ لیں, وہ 5 جو ٹاپ کی گروئنگ اکانومیز ہیں جو ابھی اس طرف بڑھ رہی ہیں ان میں آ چکا ہے, اس لیے کہ کنٹینیوٹی ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ بھی کنٹینیوٹی چلنے دیں اور سیاسی کیس اور اس طرح کی چیزیں ان سے اوائڈ کریں. باقی قانوناً جو معاملات ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے چلنے چاہیے, میں تو اس کے حق میں ہوں. لیکن کوئی مخالفت کو بنیاد بنا کے غلط کیسز کو نہیں لے کے چلنا چاہیے.